دیکھیے سماجی زندگی میں کام کرنے کے ہمیشہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جسے آپ ٹکراؤ کا طریقہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جسے امن کا طریقہ یا بغیر ٹکراؤ کا طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو عام طور سے پوری دنیا میں جو ایک نظام قائم ہوا ہے، جو سسٹم قائم ہوا ہے حکومت کا، اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم۔ اس سسٹم کی اگر کچھ اچھائیاں ہیں تو اس کی کئی برائیاں بھی ہیں۔ اس سسٹم کی جو برائیاں ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ کہ رولنگ پارٹی ہمیشہ ووٹ بینک کے طریقے کو اختیار کرتی ہے، یعنی ووٹ بینک کو بنانا، اکٹھا کرنا، اس کو طاقتور بنانا، اور پھر اس کے مقابلے میں ایک نگیٹو اپوزیشن طاقت کھڑی ہوتی ہے۔ ان دو طاقتوں کے درمیان اور ان دو گروپس کے درمیان ہمیشہ عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ہمیشہ نشانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹس بینک کو مضبوط کرے، وہ اپنے ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ، ان کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں رولنگ پارٹی کو غیر ذمہ دار قرار دیا جائے، اور ان دو کے درمیان جو لوگ پستے ہیں آج اسے ہی ہم عوام کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ عوام پسے گی۔ دیکھیے کوئی بھی سماج کبھی مسائل سے خالی نہیں ہوتا ہے، یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی کبھی بھی مسائل اور پرابلم سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں طریقہ کیا ہوگا؟ جس وقت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کا ایڈونٹ ہوا، اس وقت مکہ میں، عرب میں بہت سارے پرابلمز موجود تھے، بہت سارے مسائل موجود تھے، اور وہاں بھی یہی سسٹم دوسرے ناموں سے اور دوسری صورت میں موجود تھے۔ یعنی وہی ٹکراؤ کا طریقہ، اپنے حلقے کو مضبوط کرنے کا طریقہ، اور اس کام میں اور اس مقصد کے حصول کے لیے خواہ کوئی کتنا ہی زیادہ نگیٹو طریقہ اختیار کر لے، اس کو شعوری یا غیر شعوری طور پر جائز ہی سمجھا جاتا تھا۔ جس وقت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اب آپ کے لیے بھی دو میں سے ایک آپشنز تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ آپ بھی انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ اپنائیں، یعنی یا تو آپ بھی ایک گروپ جمع کرنے کی کوشش کریں نگیٹو انداز میں، یا پھر جو پہلے سے طاقتور گروپ موجود ہے اس کو غیر ذمہ دار قرار دے کر اس کے بارے میں نگیٹو ماحول کریٹ کریں۔ دو میں سے ایک طریقہ تھا، لیکن پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ وہاں انٹروڈیوس کر دیا۔ آپ نے وہاں ایک تھرڈ میتھڈ کو انٹروڈیوس کیا، اور نہ صرف یہ کہ رفتہ رفتہ اپنے ماننے والوں کو بھی بتایا کہ ہمیشہ آپ کے سامنے دو ہی انتخابات اور آپشنز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تھرڈ آپشن بھی موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اتنے ذہین ہونا ہوگا کہ وہ تھرڈ آپشن کو اویل کرے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرڈ آپشن کو انٹروڈیوس کیا۔ وہ تھرڈ آپشن کیا تھا کہ اس وقت جو مسائل تھے، اس وقت جو پرابلمز تھے، اس وقت جو کرپشنز تھے، اس وقت جو برائیاں تھیں، ان کو آپ نے سرے سے نظر انداز کیا، اس کو بالکل سائیڈ لائن کیا، اور آپ نے اپنے مقصد اور مشن کو پوری طرح فوکس کر دیا۔ اور اس طرح آپ نے ہر معاملے میں اور ہر موقع پر اس بات کی کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی پیسفل اور آسان طریقے کو اپنا لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مشن کیا تھا، یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ آپ کا مشن تھا تمام انسانیت کے سامنے خدا کے کریشن پلان کو پہنچانا، خدا کے کریشن پلان سے لوگوں کو اویئر کرنا، آگاہ کرنا، یہ آپ کا اصل مقصد تھا۔ کوئی بھی ریفارمر، رولر یا گروپ جو اس دنیا میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بے مقصد ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی نظر میں ان کا مقصد نگیٹو ہو اور آپ کا اپنا مقصد پازیٹو ہو، آپ کا اپنا مقصد دوسروں کی نظر میں نگیٹو ہو، ان کا اپنا مقصد پازیٹو ہو۔ مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ مقصد سے خالی گروہ کو
انسانوں کی جماعت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ایسے گروہ کو حیوان کہا جاتا ہے۔ جو انسانوں کا گروہ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے مقصد کو فوکس کرے، کیونکہ جو نگیٹو چیزیں ہیں ہمیشہ یہ چاہیں گی کہ ایک طاقتور گروہ کو یا اس گروہ کو جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اس کو اس کے مقصد سے ڈیویٹ کر دیں، منحرف کر دیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام چیلنجز اور یہ تمام مقابلے موجود تھے۔ آپ نے یہ کیا کہ ان تمام چیلنجز کو نظر انداز کیا، اگنور کیا اور اپنے مقصد کو پوری طرح فوکس کیا، لہٰذا آپ کا جو طریقہ کار تھا، آپ کا کام کرنے کا جو ڈھنگ تھا، آپ کی جو پالیسی تھی، اس کو بتاتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ پیغمبر اسلام کو جب بھی کسی معاملے میں دو انتخاب ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کسی معاملے میں دو آپشنز ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ پیس کا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں پیس اور وائلنس کے ٹرمز اتنا زیادہ استعمال ہوئے ہیں کہ آپ کو پیس کی اہمیت شاید سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، وہ بھی اس پس منظر میں، لیکن آپ جائیے 1400 سال پہلے چلے جائیے، اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ غور کیجئے کہ کتنے سخت ترین حالات تھے، آپ اس پر فوکس کیجئے، تھوڑے دیر ٹھہر کر سوچئے کہ اتنے ظالمانہ سچویشن میں کیسے کوئی رہنما، کوئی رولر اس طرح پوزیٹیو میتھڈ کو انٹروڈیوس کر سکتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے، منفی صورتحال سے پوری طرح محفوظ رکھ کر غیر متاثر ذہن کے تحت سوچنے کو تیار رکھے۔ جب آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی، ورسٹ کنڈیشن میں بھی اپنے لیے وہ فارمولا اور وہ میتھڈ کو اپنا لیتا ہے اور ڈھونڈ لیتا ہے، دریافت کر لیتا ہے، جس میتھڈ کو اپنا کر اس پر چل کر نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو منزل مقصود تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ جس زمانے میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پالیسی کو اپنایا تھا، اس کا اندازہ اور اس کی امپورٹنس ان لوگوں کو تو قطعی نہیں سمجھ میں آئے گی جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، جن لوگوں نے پاسٹ کی اس سچویشن کا مطالعہ نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے بس سرسری طور سے یا تو تقریروں کو سنا ہے، تقریروں میں بھی بس چھچلی قسم کی باتیں، سپرفیشل ٹاک سنا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوگا اس وقت پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ اپنا لینا اور اس پر عمل کر لینا یہ اتنی اجنبی بات تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ بس آپ یہ کہیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر اسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ موجودہ زمانے میں تو اس طریقے پر چلنے کے لیے بہت سارے فیوریبل سچویشنز آتے ہیں۔ آج اگر کوئی آدمی اس طریقے کو استعمال کر کے یا کوئی گروہ اس طریقے کو استعمال کر کے کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اب اس گروہ کا پرابلم ہے، اس انسان کا پرابلم ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس طریقے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس پیغمبرانہ اصول کو نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں جو بدلے ہوئے حالات ہیں اور ان طریقوں پر چلنے کے لیے جو فیوریبل سچویشنز ہیں وہ اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے موجودہ زمانہ، موجودہ صورتحال بہت ہی ہائی ٹائم ہے، اور میں یہ آج نہیں بلکہ کئی سالوں سے لگاتار بولے چلا جا رہا ہوں کہ موجودہ سچویشن بہت ہی ہائی ٹائم ہے۔ جو سماج کے سنجیدہ لوگ ہیں ان کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہماری قوم کون سا طریقہ اختیار کرے کہ نہ صرف یہ کہ وہ محفوظ رہے، سرکشت رہے، پروٹیکٹڈ رہے، بلکہ وہ اپنے مقصد کے حصول میں بھی آگے بڑھتی رہے اور بالآخر وہ کامیابی کی منزل تک پہنچے۔
دیکھیے کام کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کام کو ہمیشہ اپنے میدان میں کیا جائے، کبھی بھی دوسروں کے میدان میں جا کر کام نہیں کیا جائے۔ یعنی آپ کو جب اپنے مقصد میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیشہ آپ اس میدان کو تلاش کیجئے جس میدان میں آپ اپنے مقصد کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال لیجئے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا جو آغاز ہے وہ باضابطہ 610 عیسوی میں ہوتا ہے۔ 610 عیسوی میں آپ نے مکی زندگی سے اپنے مشن کا آغاز کیا اور اپنے مشن کو آگے لے کر بڑھیں۔ مکہ میں جو صورتحال تھی، جو سچویشن تھی، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ جائیں اور مکہ کی سچویشن کا براہ راست مطالعہ کریں۔ اب وہ صرف سننے اور سنانے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ وہ جائیں، کتابوں کو پڑھیں، سیرت کی کتابوں کو اٹھائیں اور اس پورے 13 سالہ دور کا گہرا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کس قدر ظالمانہ سچویشن تھی۔ ظالموں نے کوئی بھی طریقہ جو وہ دریافت کر سکتے تھے اس کو نہیں چھوڑا پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اس سنگین صورتحال میں آپ نے 13 سال تک کامل صبر کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ آپ اسی صورتحال میں جب آپ اپنے مشن کو مکہ میں آگے نہیں بڑھا پا رہے تھے تو آپ مکہ سے مدینہ مائگریٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی نوٹ اے سنگل ورڈ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے نگیٹو ورڈ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہاں پہنچ کر بھی آپ نے اپنے مقصد اور پرپس کو پوری طرح فوکس کیا۔ آپ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں آپ کے لیے پہلے دن سے فیوریبل سچویشن موجود تھی، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہو چکے تھے۔ اس سچویشن کو دیکھ کر آپ نے کوئی سیاسی ہتھ کنڈا شروع نہیں کیا موجودہ زمانے کی طرح، اور ایسا نہیں کیا کہ اب ان لوگوں کو جمع کر کے یہ کہنا شروع کریں کہ لوگوں مکہ والوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اب آؤ تم میرا ساتھ دو تاکہ میں مکہ والوں سے انتقام لے سکوں اور پھر اپنے وطن میں واپس جا سکوں۔ نہ آپ نے ایسا کیا اور نہ آپ کے ساتھیوں نے ایسا کیا، بلکہ کامل طور پر پرامن طریقے کو اپنایا اور اپنے مشن کا آغاز کیا۔ یہاں تک کہ 2 سال تک آپ کامل صبر کے ساتھ کام کرتے رہیں اور اپنے مقصد پر فوکس کرتے رہیں، لیکن دوسری طرف مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا، لگاتار ڈسٹرب کرتے رہیں، آپ کے خلاف آفنس کرتے رہیں۔ اب پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے ڈیفنس کرنا شروع کیا۔ جب ڈیفنس کرنا شروع کیا تو ہمیشہ پھر ایک بات کہ پرپس جس قوم کا، جس فرد کا پرپس ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم ٹکراؤ میں جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو کتنا حاصل کر پا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام لگاتار اس فکر میں تھے کہ اس ٹکراؤ کا کیا فائدہ، ہم ڈیفنس کر رہے ہیں لیکن اس ٹکراؤ کا فائدہ کیا ہے۔ اس سوچ میں آپ غرق تھے کہ پھر ایک ڈیوائن پلاننگ کے تحت، ایک الہامی خواب کے تحت آپ نے مکہ کی طرف سفر کیا۔ اس سفر کی پوری روداد کو لے کر اس سفر کو ہم صلح حدیبیہ کا سفر کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ دیکھیے کیا ہوا، آپ نے الہامی خواب کو لے کر، خدا کی طرف سے دکھائے گئے خواب کو لے کر ایک سفر شروع کیا۔ یہ سفر پرامن سفر تھا۔ یہ سفر اس لیے تھا کہ آپ مکہ میں جائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور عمرہ کریں۔ اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً 1500 ساتھی ساتھ ہو گئے، لیکن جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں، حدیبیہ کے مقام تک پہنچتے ہیں، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مشرکین مکہ نے روک دیا اور یہ کہا کہ ہم کسی حال میں آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کوشش کی کہ کسی طرح امن کا معاہدہ ہو جائے۔ اب غور کیجئے کہ یہ جو امن کا معاہدہ ہوا وہ بھی مشرکین مکہ کی یک طرفہ شرائط کے اوپر، یونیلیٹرل کنڈیشنز کے اوپر، ان لوگوں نے جو شرائط رکھیں، جو کنڈیشنز رکھیں، پیغمبر اسلام نے ان کنڈیشنز کو لے کر 10 سال نو وار ٹریٹی کر لیا۔ نو وار ٹریٹی یعنی اب 10 سال تک ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام کا نشانہ یہ تھا، یعنی آپ نے یک طرفہ شرائط پر امن کا معاہدہ کیوں کیا؟ آپ نے وہاں کیوں ضد نہیں کی کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے،
ہمارے حق کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، ہمیں اپنے وطن سے بھی نکالا گیا، سب کچھ کیا گیا، پھر بھی ہم نے برداشت کیا، اب تم ہمیں عمرہ پر بھی جانے سے روکتے ہو۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیوں؟ آپ کے سامنے مقصد تھا اور آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم اگر امن کے طریقے کو اختیار کر کے مقصد کو فوکس کریں گے تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ نے امن کا معاہدہ کر لیا۔ یہ امن کا معاہدہ کیا تھا؟ یہ امن کا معاہدہ دراصل میدان کو بدلنا تھا، میدان مقابلے کو بدل دینا تھا۔ ٹکراؤ کے میدان میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب مقابلہ جنگ کے میدان میں ہو تو ہمیشہ وہاں عددی طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے، نمبرز فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اور خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ صورتحال موجود نہیں تھی، بلکہ ٹکراؤ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیے کہ ایک نظریہ آپ کے پاس ہے، ایک سوچ ہے جو لوگوں کو تک پہنچائیں، تو وہ نظریہ صرف امن کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی سوچ کو امن کی طاقت ہی کے ذریعہ بدل سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے نو وار پیکٹ یک طرفہ شرائط کی بنیاد پر کر لیا۔ پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، صرف 2 سال کے بعد صورتحال بدل گئی۔ اب جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو ایسا نہیں کہ یہ جو بھیڑ ہے پوری کی پوری تیار ہو گئی۔ آپ کے قریبی ساتھی حضرت عمر جیسے لوگ آپ سے غصہ ہو گئے، برہم ہو گئے کہ اے پروفٹ محمد، آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم مظلوم ہیں، ہمارے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے اوپر لگاتار ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور آپ نے امن کا معاہدہ کر لیا، اور وہ بھی یک طرفہ شرائط پر۔ عین اس وقت قرآن کی ایک آیت اترتی ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہیں کلیئر وکٹری دی ہے، کلیئر وکٹری دی۔ آپ بتائیے کہ مظلومانہ سچویشن میں قرآن کا یہ اعلان کہ ہم نے تمہیں کلیئر وکٹری دی ہے، کھلی فتح دی ہے، یہ پیغمبرانہ سوچ اور پیغمبرانہ تعلیم پر عمل کرنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے تھے۔ لہٰذا پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے امن کے ماحول کو استعمال کر کے اسلام کی تعلیم کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ نتیجہ 2 سال کے اندر میں پوری صورتحال بدل کر رہ گئی، اور پھر یہی وہ معاہدہ تھا جس نے اسلام کے لیے نئی تاریخ کا دور شروع کر دیا۔ آج ہمیں بھی اسی قسم کے معاہدے کو کرنا ہے، ہم اسی قسم کے معاہدے کو لے کر ہی اپنی زندگی کو کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔